چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کا بہت پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم، پروگرام کا نام ہے، اور قرآن ٹائم پروگرام کا ایک نیا ایپیسوڈ شروع ہو چکا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم قرآن پاک کی معلومات ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، آپ تک بہت اچھی اچھی باتیں پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے۔ مختلف سیگمنٹس آج بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ بیان نزول سیگمنٹ ہوگا، شان محمد سیگمنٹ کیا جائے گا، اس کے علاوہ تلاوت بھی ہوگی، اور میسج آف قرآن بھی بہت پیارا سیگمنٹ ہے، اور آپ کو ایک پیارا سا واقعہ بھی سنایا جائے گا۔ سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، غلام الیاس بھائی۔ سید صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام قرآن ٹائم کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک درود پاک کی پیاری سی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خوشخبری دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے فائدے ہی فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں۔ آج ہم نے کیا سنا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے، اور درود پاک کے جو صیغے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ تو یہ اتنے پیارے صیغے ہیں کہ ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ دیا جاتا ہے، اور انہی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی پڑھ دیا جاتا ہے۔ نبی پاک پر بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی، اور آپ کے صحابہ پر بھی سلام پڑھ دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے معمول میں درود پاک کو ضرور لانا چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھیں اور سلام بھی بھیجیں۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ کافرون وبینہما حجاب وعلی الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔
ماشاء اللہ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ربیع اتاری بھائی پارہ 8 سورہ اعراف کی 2 آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے، آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46۔ آئیے آپ کو ان کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، اور جنت و دوزخ کے درمیان میں ایک پردہ ہے، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو سب کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے، اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ تم پر سلام ہو۔ یہ اعراف والے خود جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور اس کی طمع رکھتے ہوں گے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم نے آیات کی تلاوت سنی اور آپ کو ان کا ترجمہ بیان کیا ہے۔ آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے زبردست سے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں۔ یہ سیگمنٹ ہمارے پروگرام کا اہم سیگمنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کے پیارے کلام قرآن پاک کے پیغامات سنتے ہیں۔ قرآن پاک میں جو پیغامات ہیں وہ ہم سنتے ہیں، وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت سے ایک مرتبہ دوبارہ ہمارا پروگرام ہے قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسج آف قرآن۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے میسج کی طرف۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، کسی کو اللہ پاک کا شریک نہ کرنا۔ کیا فرمایا؟ کسی کو اللہ پاک کا شریک نہ کرنا، کیونکہ اس میں جو عبادت کا مستحق نہیں، اسے مستحق کے عبادت کے برابر قرار دینا ہے۔ شرک میں کیا ہے؟ جو عبادت کا مستحق نہیں، اسے مستحق کے عبادت کے برابر قرار دینا ہے، اور عبادت کو اس کے محل کے خلاف رکھنا ہے۔ اور یہ دونوں باتیں، ایک تو عبادت کو اس کے محل کے خلاف رکھنا، اور جو عبادت کا مستحق نہیں اس کو مستحق کے عبادت کے برابر کرنا، یہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ ظلم عظیم ہیں۔ یہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ ظلم عظیم ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ کس کو بتایا؟ لقمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو بتایا۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے یہ سن لیا، لیکن اس سے ہمیں کچھ باتیں پتہ ہوتی ہیں، بالخصوص کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور جو یہاں بچے موجود ہیں ان کے لیے بھی، کہ انہوں نے آگے جا کر بڑے ہونا ہے نا، اور ابھی ماشاءاللہ بڑے ہیں، کچھ آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہوں گے، تو کچھ بڑی اہم باتیں ہیں جو ہمیں سننی چاہیے۔ پہلی کہ نصیحت کرنے میں گھر والوں اور قریب کے لوگوں کو پہلے رکھنا چاہیے۔ کہ یہاں پر جو نصیحت کی حضرت لقمان نے، کس کو کی سب سے پہلے نصیحت؟ اپنے بیٹے کو کی۔ تو اس سے ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں، وہ ہم سن رہے ہیں کہ سب سے پہلے نصیحت کرنے میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اور قریب کے لوگوں کو پہلے رکھنا چاہیے، اور نصیحت کی ابتدا عقائد کی اصلاح سے ہونی چاہیے۔ کس سے ہونی چاہیے؟ عقائد کی اصلاح۔ عقائد کی اصلاح سے ہونی چاہیے، اسپیشلی انہیں اللہ پاک کے ایک ہونے کے بارے میں بتایا جائے کہ اللہ پاک ایک ہے، اور سب سے پہلے انہیں شرک سے بچانا چاہیے، یہ کہ اس لیے کہ یہ بہت اہم ہے، امپورٹنٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے، ہاں بہت اہم ہے۔ یہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اب کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے آپ کو علم کی دولت سے نوازا ہے، آپ نے پڑھا ہے، آپ نے سیکھا ہے، نہیں سیکھا نہیں پڑھا، سب سے پہلے خود سیکھ لیجئے۔ عقائد کے معاملات سیکھ لیجئے۔ دعوت اسلامی کے ادارے ہیں، جامعۃ المدینہ ہے، جامعۃ المدینہ گرلز بوائز،
مدرسۃ المدینہ گرلز بوائز، پھر مدرسۃ المدینہ بالغات ہے، بالغان ہیں، فیضان آن لائن اکیڈمی ہے، دارالمدینہ، بہت سارے ادارے ہیں. کیا بات. نہیں تو دارالفتہ اہل سنت آپ چلے جائیں، آپ جا کر عقائد کی اصلاح کریں، اپنے سیکھیں اور پھر بچوں کو سکھائیں، اپنے رشتہ داروں کو سکھائیں، بہن بھائیوں کو سکھائیں. اور اسپیشلی سب سے پہلے کیا سکھانا چاہیے؟ عقائد کے تعلق سے سکھانا چاہیے. کیا سکھانا چاہیے؟ عقائد کے تعلق سے. عقائد کے تعلق سے کہ اللہ ایک ہے، اللہ پاک کی صفات کے بارے میں سکھائے، سمجھائے، اور شرک بھی سمجھائے تاکہ وہ شرک سے بچے. دوسری بات، انسان پہلے اپنے گھر والوں کو واعظ و نصیحت کرے، پھر دوسروں کو. انسان سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو واعظ و نصیحت کرے، پھر دوسروں کو کرے. لیکن بعض دفعہ ہوتا ایسا ہے کہ بندہ سب سے پہلے باہر والوں کو کرتا ہے. نماز کے لیے جگانا ہے تو اپنے بچے سو رہے ہیں، اپنے بچے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، جا کے دوسروں کو بلا رہے ہیں. دوسروں کو بھی دعوت دینی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے گھر سے تو آغاز کریں. کہ شیخ طریقت امیل سنت نے کتنا پیارا ہمیں مقصد دیا ہے. کیا دیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگ، سب سے پہلے اپنی ذات سے ابتدا کرنی. اپنی ذات، اپنا گھر، علاقہ، محلہ، شہر، گاؤں، قصبہ، پھر صوبہ، ملک، سب کی اصلاح کرنی ہے. تو سب سے پہلے واعظ و نصیحت اپنے گھر والوں کو کریں اور پھر باہر والوں کو کریں، پھر دوسروں کو. تیسری بات، نصیحت نرم الفاظ میں ہونا چاہیے. نصیحت کون سے الفاظ میں ہو؟ نرم الفاظ میں. نرم الفاظ میں ہونی چاہیے. جیسے آپ نے اس میں سنا، ابھی ہم نے سنا نا قرآن کی آیت میں کیا ہے؟ اے میرے بچے. لقمان حکیم نے کیا فرمایا؟ اے میرے بچے، اے میرے فرما کر آپ نے خطاب فرمایا، نصیحت فرمائی. لیکن اس سے پہلے اچھے الفاظ، نرمی والے الفاظ، کہ جس سے بندہ سامنے والے کے دل میں اتر جائے. کرش مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ ہم یہ بھول جاتے ہیں، ہم نے بچے کی غلطی پر، بچہ تو بچہ ہے، اگر بچہ غلطی نہ کرے تو بچہ کون بولے گا؟ وہ تو بڑا ہو جائے گا، میچور ہو جائے گا. اچھا، آپ لوگوں نے یہ نہیں بولنا کہ ایسا کرنا، ایسے سمجھانا چاہیے، ہے نا؟ آپ لوگوں نے ایسا نہیں بولنا. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بچے اگر غلطی کر بیٹھیں تو اب ہم نے سمجھانا کیسے ہے یہ ہمیں آنا چاہیے. بعض لوگ ڈانٹ کو سمجھانا کہتے ہیں، بعض لوگ آنکھیں دکھانے کو سمجھانا کہتے ہیں، بعض لوگ سب کے سامنے ذلیل کرنے کو سمجھانا سمجھتے ہیں، بعض لوگ جب تک پٹائی نہ لگا دیں سمجھتے ہیں کہ سمجھانا نہیں ہوا، وہ پٹائی لگا کر ہی سمجھانا سمجھتے ہیں. لیکن نہیں، ان سب چیزوں میں فرق ہے. اصلاح، سمجھانا، تربیت، ڈانٹنا، مارنا، غصہ کرنا، یہ الگ ہے. کبھی بھی غصہ کرنا سمجھانے کی اس میں نہیں آ سکتا، کبھی بھی مارنا تربیت میں نہیں آ سکتا، کبھی بھی ذلیل و رسوا کرنا اس کی اصلاح میں نہیں آ سکتا. اصلاح کرنی ہے، اچھی نیت ہونا چاہیے. اصلاح کرنی ہے، آپ کو اپنے بچوں سے مخلص ہونا چاہیے اور پھر اسے سمجھائیں. اب عموماً ہوتا ہوگا ایسا، اللہ پاک خیر فرمائے کہ وہ مارنے کو بھی سمجھانا کہہ دیتے ہیں. بھئی یہ کیوں کیا؟ غلطی کی تو لگا دی، پٹائی لگا دی، چیز گر گئی پٹائی لگا دی. وہ اس کو سمجھانا کہتے ہیں. نہیں، ہر بات پہ پٹائی کر، ہر بات پہ پٹائی. سمجھانا الگ. پھر کہتے ہیں بچے نہیں سنتے. بچے کیسے سنیں گے؟ آپ انہیں مارنا تو بند کریں، آپ انہیں سمجھانا شروع کریں. سمجھانے کے لیے نرمی چاہیے. کبھی بھی بنجر زمین پہ پھل نہیں اگتے، پھل اگتے ہیں نرم زمین پہ، ہے نا؟ سبزی اگتی ہے نرم زمین پر، بنجر پر نہیں. آپ اس کو مار مار کے اتنا سخت کر دو کہ پھر آپ کی بات کہاں سنے گا وہ؟ تو پہلے اچھی بات سمجھانے کے لیے نرمی والے الفاظ ہونے چاہیے تاکہ آپ کا بچہ، آپ کے بچے آپ کی طرف متوجہ ہوں، پھر آپ سمجھائیں. چوتھی بات، پچھلے بزرگوں کی تعلیم یاد دلانا، ان کے اقوال ذکر کرنا اللہ پاک کی سنت ہے. اللہ پاک کی، جیسا کہ اس آیت میں تھا، اور یاد کرو، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا. ایسا ہی ہے، ہم نے جو آیت سنی اس میں کیا تھا؟ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے میرے بیٹے. تو جو ہمارے بزرگان دین ہیں، بندہ ان کا حوالہ دے دے، ان کے الفاظ نقل کر دے. حضور غوث پاک نے کس طرح سے اپنی والدہ کی آپ نے فرما برداری کی تھی،
آپ جھوٹ سے بچے تھے، تو ہمیں سکھانے کے لیے پہلے سیکھنا چاہیے، ہمیں سمجھانے کے لیے پہلے خود سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ لیکن پیارے بچوں، ہرگز آپ نے کبھی ایسا نہیں کرنا کہ کوئی سمجھائے تو بولو بھائی یہ کیوں کیا، مجھے مارا کیوں، مجھے ڈانٹا کیوں، سب انشاءاللہ آ جائیں گے۔ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ نادانی میں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور تجھے جو مصیبت آئے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ کچھ اس کا پہلا حصہ جو ہم نے پچھلے والے اپنے اس میں سنا، اور اب اس کا آگے کا حصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، کیا فرمائی؟ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ، نماز قائم رکھ، جو کہ کامل ترین عبادت ہے۔ نماز کون سی عبادت ہے؟ کامل ترین کامل عبادت۔ ترین، اور لوگوں کو اچھی بات کا حکم دے، لوگوں کو کس بات کا حکم دے؟ اچھی بات کا، اور انہیں بری باتوں سے منع کر۔ اچھی بات کا حکم دو اور کس سے منع کرو؟ بری باتوں سے۔ بری بات سے منع کرو، اور یہ کام کرنے کی وجہ سے تم پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کر۔ یہ سب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ جب بندہ یہ کام کرے گا تو جب اس پر مصیبت پہنچے گی اسے کچھ، تو اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ بے شک یہ وہ کام ہیں جنہیں کرنا لازم ہے۔ جنہیں کرنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ لازم ہے۔ نماز قائم رکھنا، بری باتوں سے منع کرنا، اور اچھی باتوں کا حکم۔ اچھی باتوں کا حکم دینا اور صبر کرنا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی، تو نصیحت تھی حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آیت تھی، اس سے بات معلوم ہوئی، نماز، اچھی بات کا حکم دینا، بری بات سے منع کرنا اور صبر کرنا، یہ ایسی عبادتیں ہیں کہ جن کا تمام امتوں میں حکم تھا، جن کا تمام امتوں میں حکم تھا۔ کون کون سی باتیں؟ نماز قائم کرنا، برائی سے روکنا، اچھائی کا حکم دینا، اچھائی کا حکم دینا اور صبر کرنا۔ صبر کرنا۔ تو ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ تمام چیزیں وہ اہم کام ہیں جن کا حکم پہلے بھی تھا، پچھلی امتوں میں بھی ان کا حکم تھا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اور بھی دیگر کام لازمی کرنے چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان جو ابھی ہم نے سنا، حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، ہمیں اس کو بھی لازم تھام لینا چاہیے، اس پر بھی عمل کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، برائی سے بچنا چاہیے، اچھائی کا حکم دینا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہم سن رہے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی، تو حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ پاک کے نبی نہیں تھے، بلکہ اللہ پاک کے ایک نیک بندے تھے، اللہ پاک کے ایک ولی تھے، نیک بندے تھے۔ تو ان کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ تو ان کے حوالے سے ہم سن رہے تھے کہ انہوں نے نصیحت کس کو کی؟ اپنے بیٹے کو کی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے نصیحت کس کو کی؟ اپنے بیٹے کو کی۔ تو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی اچھی بات پتہ چلے تو اسے صرف اپنے تک ہی محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر کسی اچھے ذریعے سے آپ کے پاس وہ اچھی بات پہنچی ہے، آپ نے کسی مستند کتاب میں پڑھی ہے یا کسی مستند عالم دین سے وہ بات سنی ہے، تو آپ اس بات کو پھیلائیں،
اس بات کو اپنے بڑے بھائی کو بتائیں، چھوٹے بھائی کو بتائیں، بڑی بہن کو بتائیں، چھوٹی بہن کو بتائیں، امی کو بتائیں، ابو کو بتائیں، سب کو بتائیں وہ بات، تاکہ آپ کے ذریعے سے ان تک بھی علم دین پہنچے اور ان کو بھی فائدہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وحی کے بعد تبلیغ اسلام کا کام شروع کیا تھا نا، تبلیغ کا کام شروع کیا تھا، تو اللہ پاک کی جانب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ڈراؤ، یعنی ان میں تبلیغ فرماؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ پہلے کس میں تبلیغ کا کام کرو؟ اپنے قریبی رشتہ داروں میں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے قریب تر رشتہ داروں کو اچھی باتوں کا حکم دیں اور برائیوں سے منع کریں، برائیوں سے انہیں روکیں۔ انشاءاللہ الکریم ہمیں بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 28 سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 14 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون۔ ترجمہ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنا لیا جن پر اللہ پاک نے غضب فرمایا؟ وہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے ہیں، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن نبطل منافق کے بارے میں نازل ہوئی، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہتا اور یہاں کی بات نان مسلم کے پاس پہنچاتا۔ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت ایک آدمی آئے گا جس کا دل انتہائی سخت ہے اور وہ شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد عبداللہ بن نبطل آیا، اس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، تو اور تیرے ساتھی ہمیں کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ وہ قسم کھا گیا کہ ایسا نہیں کرتا، اور اپنے یاروں کو بھی لے آیا، انہوں نے بھی قسم کھائی کہ ہم نے آپ کو برا بھلا نہیں کہا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا آیت کا شان نزول کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی، کیا اس وقت واقعہ چل رہا تھا، منافق کا جو واقعہ بیان کیا جا رہا تھا۔ یہ اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب اپنے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس میں ہم ایک پیارا سا قرآنی واقعہ سنیں گے۔ سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب ایک واقعے کا، اور واقعہ بھی ہمارا آج کچھ بچوں سے متعلق ہے، اور اس واقعے میں بچوں کا ذکر ہے، لیکن یہ اصل واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیب کی خبریں دینے کا۔ کون سا واقعہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی غیب کی خبریں دینے کا، غیب کی خبریں دینے کا۔ اور یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، کیا بات، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں۔ سبحان اور اللہ۔ کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو ہو بھلا، بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، آج ہم واقعہ سنیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیب کی خبریں بتانے کا۔ پیارے بچوں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، بیماروں کو اچھا کیا، ابھی ہم نے اپنی پچھلے ایپیسوڈ میں واقعہ سنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ کیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، بیماروں کو اچھا کیا، نابینا کو آنکھیں دی، تو اب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ کیا کہا؟ یہ جادو ہے۔ ہاں، یہ تو جادو ہے، اور کوئی معجزہ دکھائیے۔ اب کیا ہوا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو اور جو جمع کرتے ہو، میں اس کی تمہیں خبریں دیتا ہوں، میں تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں۔ دیتا ہوں۔
جو تم کھاتے ہو جمع کر کے رکھتے ہو میں تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں۔ اور آپ کا یہ معجزہ بھی پھر ظاہر ہوا کہ آپ علیہ السلام آدمی کو بتا دیا کرتے تھے کہ وہ جو کل گزرے ہوئے گزشتہ کل جو وہ کھا چکا ہوتا ہے اور جو وہ اب کھائے گا اور جو وہ اگلے وقت کے لیے تیار کر رہا ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام یہ بتا دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، آپ علیہ السلام کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے تھے۔ کون جمع ہوتے تھے؟ بچے جمع ہو جاتے، بچے جمع ہو جاتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان بچوں کو بتاتے تھے کہ تمہارے گھر میں فلاں چیز پکی ہے، تمہارے گھر میں یہ چیز تمہارے لیے رکھی ہے اور یہ چیز تمہارے گھر والے کھا گئے۔ اب جب یہ بچے اپنے گھروں کو جاتے اور جا کر اپنے گھر والوں سے وہ چیز طلب کرتے، کہیں وہ جو فلاں چیز تھی وہ چیز ہمیں دے دو، یا یہ بولتے کہ بھئی وہ چیز جو آپ لوگوں نے کھا لی وہ دے دو، یا جو ہمارے لیے رکھی تھی وہ دے دو۔ جب یہ اس کا نام بتا کر طلب کرتے تو گھر والے بڑے پریشان ہوتے تھے، بھئی یہ تمہیں کون بتاتا ہے؟ تو بچوں نے بتایا کہ یہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں۔ کون بتاتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا۔ تو لوگوں نے اپنے بچوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے سے روکا اور کہا کہ ان کے پاس نہیں جایا کرو، یہ جادوگر ہیں۔ معاذ اللہ، کیا کہا؟ جادوگر۔ ہاں، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کے پاس نہیں جانا، یہ کیا ہیں؟ جادوگر۔ جادوگر ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، عیسیٰ علیہ السلام کی غیب کی خبریں دینا، جب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، بیماروں کو اچھا کیا، اتنے سارے آپ نے معجزے دکھائے، پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں اور دکھاؤ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کھاتے ہو، کھاؤ گے، جمع کرتے ہو، میں وہ بھی تمہیں بتا دیتا ہوں، اور آپ نے بتایا بھی۔ اور جب یہ بھی بتایا تو جن کے نصیب میں ایمان لانا نہیں تھا تو انہوں نے اس پر بھی یقین نہیں کیا اور اپنے بچوں کو آپ کے پاس آنے سے روک لیا، کہا کہ یہ جادوگر ہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھو۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا ذکر پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں موجود ہے۔ آپ اس کو عجائب القرآن سے ہی پڑھ سکتے ہیں اور صراط الجنان سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیب کی خبریں دینے والا واقعہ آج ہم سن رہے تھے، اور یہ واقعہ مزید بھی آگے کنٹینیو ہے، اور اس کے بعد اس قوم پر ایک عذاب بھی آیا تھا، وہ بھی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن پاک کے واقعات پر مشتمل بہت پیاری کتاب عجائب القرآن مع غرائب القرآن سے پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی۔ بچوں، اللہ پاک پارہ نمبر 27 سورہ قمر کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، اقتربت الساعة وانشق القمر۔ ترجمہ، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان معجزے کو بیان فرمایا ہے، اور وہ عظیم الشان معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ہے۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی سے چاند کی طرف اشارہ فرما کر اسے 2 ٹکڑے فرما دیا تھا، اور اس کا نشان آج تک چاند پر موجود ہے، جیسا کہ جنتی صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مکے والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ دکھانے کو کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، یہاں تک کہ انہوں نے ہیرا پہاڑ کو ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے کیا ہی کہنے ہیں۔ ابھی پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے معراج شریف کے متعلق کچھ باتیں سنی تھی پیارے سے سیگمنٹ میں، اور آج ہم نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شق القمر کے معجزے کے بارے میں سنیں۔ واہ کون واہ، سے معجزے کے بارے میں؟ شق القمر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کو حکم دیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو حکم دیں، چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کریں تو وہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، اور الحمدللہ عز و جل ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دل سے قبول کرنے والے ہیں، نبی پاک کے سچے غلام ہیں، نبی پاک کے عاشق ہیں، تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بھی پڑھتے ہیں، آپ کے معجزات کو سنتے بھی ہیں اور آگے بیان بھی کرتے ہیں۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے نہال بھائی۔ اور ہم دیکھیں نا اعلیٰ حضرت کی شاعری دیکھیں، سبحان اللہ، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، بندہ ان کی شاعری پڑھے تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہے، کیا بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر ہے، سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کی بندہ شاعری پڑھتا جائے تو اس کے دل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی رہتی ہے، سبحان اللہ۔ ایمان کی چاشنی، محبت رسول کی مٹھاس جو ہے وہ بندہ اپنے دل کے اندر محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اب یہ ساری جو آپ نے بھی شعر پڑھا کہ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، بندے کو نعت بھی سننا چاہیے، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا، اس کا بھی ذکر اعلیٰ حضرت نے کیا ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو یوں جو نعت ہے، کلام ہے، بندے کو سننا چاہیے، اس سے اس کے عشق رسول میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ نہ صرف نعت، اگر ہم قرآن سنیں، سبحان اللہ، قرآن پاک میں بھی تو اس طرح کا ذکر ہے، کیا بات، معجزات کا ذکر ہے، بلکہ قرآن کریم تو خود ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو ہے معجزے ملے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا معجزہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن کریم ملنا یہ بھی ایک معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ اب ایک بندے کو ایک کتاب یاد کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، بہت مشکل ہے بندے کو اتنی موٹی ضخیم کتاب یاد ہو جائے، لیکن اور وہ بھی اپنی زبان میں نہ ہو، دوسری زبان میں ہو، کیسے یاد ہو؟ لیکن اب یہ دیکھیں سبحان اللہ، یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ یہ ہر جو اس کو یاد کرنا چاہے، جو بندہ اس کو یاد کرنا چاہے، جو مسلمان ہیں وہ اس کو یاد بھی کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر بھی الحمدللہ قرآن محفوظ رہتا ہے۔ تو اب یہ بہت سارے معجزات ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات ہے نہال بھائی کہ ابھی ہم نے اس سے پہلے قرآنی واقعہ سنا رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کا، تو اسی طرح جن کے نصیب میں ایمان نہیں ہے، جن کے نصیب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، جن کے نصیب میں عشق رسول نہیں ہے، وہ یہ معجزات دیکھ کے بھی اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اب انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، اتنا بڑا معجزہ، اتنا بڑا چاند جو پوری دنیا میں نظر آنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب جو سعادت مند لوگ تھے وہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے، لیکن جن کے نصیب میں محبت رسول کی چاشنی نہیں تھی، عشق رسول کی چاشنی نہیں تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو معاذ اللہ جادو ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ جادو ہے، کہا یہ تو نظر بندی ہے، یہ تو جادو ہے، یہ ساری ہمارے ساتھ نظر بندی کی گئی ہے۔ پھر وہ ایمان نہیں لائے، پھر مکے والوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اب جو قافلے مکے سے باہر سے آ رہے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ اب جو قافلے مکے سے دور تھے نا بھائی، مکہ پوری دنیا تھی نا، مکہ اور پھر اس کے علاوہ اتنے سارے شہر تھے عرب شریف میں، تو اب جو دور دور سے قافلے پہلے مکہ شریف میں آتے تھے تجارت کے لیے، سب لوگ یہاں پہ تجارت کرنے آتے تھے، اب قافلے آتے تھے دور دور سے، تو اب مکے والوں نے کہا کہ چلو جو دور سے قافلے آ رہے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے۔ تو جب قافلے مکہ پاک پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے کل رات کو چاند کو 2 ٹکڑوں میں دیکھا تھا؟ تو انہوں نے بھی گواہی دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے جس چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے
وہ مکہ پاک کے علاوہ بھی لوگوں نے دیکھا کہ ایک چاند تھا اس طرف، ایک چاند تھا اس طرف. آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. لیکن جس کے نصیب میں نہال بھائی عشق رسول، محبت رسول نہ ہو، تو انہوں نے اس وقت بھی یہ کہا کہ یہ تو جادو ہے، یہ نظر بندی ہے. اور جس کو اللہ پاک جس کے نصیب میں محبت رسول لکھ دے، عشق رسول لکھ دے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. پھر وہ لکھتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہیں بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے. اب اسی میں جو شعر ہے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے. یہ تاب و تواں تمہارے لیے. یہ پتہ آپ کو، آپ نے ایک تو سن لیا، ایک خالی اسی شعر میں جو نہال بھائی نے پڑھا، اس میں 2 معجزوں کا ذکر ہے. کتنے معجزوں کا؟ 2 معجزات. 2 معجزے. کون بتائے گا بچہ وہ کون سے معجزے ہیں 2؟ جی. چاند کے 2 ٹکڑے کیے اور عصر کا ٹائم گزر چکا تھا، اس کو واپس پھیرا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں تو بہت سارے معجزات ہیں، بہت سارے معجزات ہیں، لیکن ہم نے جو بات کی اعلیٰ حضرت کی شاعری کی، تو اب اس میں 2 معجزوں کا ذکر ہے جو بتایا یہاں پر ہمارے اسلامی بھائی نے، کہ پہلے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا اور پھر وقت کا گزر جانا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نماز پڑھنی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی گود میں سر آپ رکھ کر آرام فرما رہے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہ میں کس طرح سے جگاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام میں خلل آ جائے گا. تو پھر عصر کی نماز کا وقت نکل گیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے اٹھے تو آپ نے ڈوبے ہوئے سورج کو، جو سورج ڈوب چکا تھا، یہی ہوتا نا جب سورج ڈوب جاتا ہے تو پھر کیا ہوتی ہے؟ مغرب ہوتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سورج کو پلٹا دیا اور دوبارہ سے عصر کا وقت شروع ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سب کو پڑھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً ہم محبت کرتے ہیں، محبت کرتے رہیں گے، ہماری نسلیں انشاءاللہ محبت کرتی رہیں گی. لیکن ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی ہم لازمی مطالعہ کریں اور بچوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر سنائیں. سبحان اللہ. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. نبی پاک کی باتیں کرتے رہیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر بات میں چھیڑتے رہیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ کی شانوں کو ہم بیان کرتے رہیں گے، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی انشاءاللہ الکریم بیان کریں گے. اور جیسا کہ سید صاحب نے بہت پیاری بات فرمائی کہ جو کافر اس دور میں نہیں مانے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اتنے عظیم معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، لیکن کیا کہتے تھے؟ یہ تو کوئی جادو ہے. ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے تھے کہ آپ نے تو ہماری نظر بندی کر دی ہے. تو جو لوگ اس ٹائم پہ نہیں مانتے تھے، آج بھی بہت سے لوگ نہیں مانتے. آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے جیسے انسان تھے. ہاں، تو آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کرتے ہیں، آپ کی شان میں نفی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو ہمیں ان لوگوں سے بھی بچنا چاہیے، اور جو نبی پاک کو مان رہے ہیں، آپ کی غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں، انہیں برکتیں اور رحمتیں حاصل ہو رہی ہیں. اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ، اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم، تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل.